الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ العلق سے آج کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے بنایا. پڑھتے جائیے، اور آپ کا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا. یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. سورۃ العلق مکی سورت ہے، اور یہ جو ابتدا کی 5 آیات ہیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پہلی وحی ہے. جو سب سے پہلے وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی 5 آیات ہیں. وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ احادیث میں آتا ہے، بڑی لمبی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوا. اس میں سب سے پہلی چیز تھی الرؤیا الصالحہ، سچے خواب آپ کو آنے لگے. جو بھی چیز آپ خواب میں دیکھتے تھے، الا جاءت مثل فلق الصبح، روز روشن کی طرح وہی چیز پیش آتی تھی. جو چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے وہی چیز پیش آتی تھی. اس کے بعد وحبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی پسند آنے لگی. آپ کئی دن اپنے گھر سے چلے جاتے تھے اور ایک غار میں گزارتے تھے. ایک غار کا آپ نے انتخاب کیا، اس غار کا نام ہے غار حرا. تو کئی دن کا توشہ لے کر جایا کرتے تھے، اور وہیں رات دن کا قیام آپ کا رہا کرتا تھا. جب توشہ ختم ہو جاتا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے، پھر توشہ لے کر پھر واپس چلے جاتے. یہ معمول چلتا رہا. اچانک ایک دن ایک فرشتہ نمودار ہوا، وحی لے کر حضرت جبرائیل السلام تشریف لائے اور آ کر کہا اقرأ، پڑھو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو فرشتے نے آپ کو پکڑ کر دبوچا. اس قدر دبوچا، آپ فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، کہ میری پوری طاقت صرف ہو گئی، بہت تکلیف ہوئی. پھر دوبارہ کہا اقرأ، پڑھو. پھر میں نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر فرشتے نے دبوچا حتی بلغ منی الجہد، پھر وہی حالت. تیسری مرتبہ کہا، پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری. پھر دبوچا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات پڑھی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی. اس کے بعد یہ پہلی وحی تھی. غار حرا سے آپ تشریف لائے گھر، اور آپ کی حالت بالکل عجیب تھی کہ آپ پر کپکپی طاری ہو گئی تھی، گھبراہٹ آپ کو محسوس ہو رہی تھی. گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو پھر کیا ہے مسئلہ پوچھا. پھر تمام واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کہا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، تسلی بھرے کلمات کہے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کے اوصاف بیان کیے کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو مجبور ہیں ان کا سہارا آپ بنتے ہیں، جو بے سہارا ہیں ان کے کمانے کا ذریعہ آپ بنتے ہیں، اور جو حق کے مارے ہیں ان کا آپ ساتھ دیتے ہیں. یہ آپ کے اوصاف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ اوصاف آپ کی بیان فرما کر آپ کو تسلی دی، اور تسلی دے کر یہیں پر رک نہیں گئے، بلکہ اور بھی مزید تسلی کے لیے اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو ایک عیسائی تھے، نصرانی تھے،
انہوں نے نصرانی مذہب کو قبول کیا تھا اور بڑے جانکار تھے، بڑے عالم تھے، وہ ان کے پاس ان کو لے کر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا اے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے سے واقعہ سنیے ان کے ساتھ جو پیش آیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات پیش آئے وہ تمام حالات کو بیان کیا. تو فوراً انہوں نے کہا، کیونکہ ان کے پاس انجیل کا علم تھا، تورات کا علم تھا، وہ فوراً سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو وہی لے کر دوسرے انبیاء کے پاس آیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا ورقہ بن نوفل نے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گاؤں سے نکالتی، میں آپ کا ساتھ دیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ صادق اور امین کے نام سے آپ جانے جاتے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ان کا ہاں، جب بھی جس نے بھی دعوت کا کام لے کر دین کی بات لے کر لوگوں کے اندر آیا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو انہوں نے جو پچھلی باتیں پڑھی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، پھر تسلی بھرے کلمات کہہ کے آپ کو لوٹا دیا. اور ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. تو یہ ایک وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، ایک اس کا مختصر سا خاکہ تھا کہ یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی. یہ آیات نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کے اندر یہ جو 5 آیات ہیں اپنے اندر بہت ہی جامعیت رکھتی ہیں. اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ ناقابل قبول ہے کہ ہر اعتبار سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. ہر مفسر نے اپنے اعتبار سے بیان کی گئی. ناقابل بیان ہے، وہ ایک جگہ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اقرأ، پڑھو. دین کی ابتدا جو پہلی وحی ہے اس میں ہی کہا جا رہا ہے پڑھو، یا تعلیم کی طرف اشارہ ہے. بسم ربک الذی خلق، تعلیم کی اہمیت کو یہاں پر اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ جو تعلیم ہوگی، جو علم ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے ہونا ضروری ہے. جب علم اللہ سے جڑے گا تو پھر وہ روشنی کا ذریعہ بنے گا، پھر اللہ سے نہیں جڑے گا تو پھر وہ تاریک کا سبب بنے گا. اہل علم کے ذریعے ہی دنیا میں انقلاب آیا اور اہل علم کے ذریعے ہی دنیا میں بربادی آئی. یہ تمام چیزیں تاریخ کے حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں. تو دوسری بات خلق الانسان من علق، اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ انسان ہے کیا. انسان کچھ نہیں تھا، خون کا ایک لوتھڑا تھا. ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس خون کے لوتھڑے کو ایک انسانی شکل عطا کی، انسان کی حقیقت کو بیان کی اور اپنی قدرت کاملہ کو اللہ نے بیان کیا کہ جو کچھ نہیں تھا، معدوم چیز تھی جس کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے ایک دوسری چیز کے ذریعے اس کو وجود بخشا ہے. کہ اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے اقرأ وربک الاکرم، پھر وہی پڑھنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تعلیم کی اہمیت، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. اور یہاں پر انسان کا تذکرہ اللہ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ اللہ کے احکامات کا مکلف انسان ہے. مخلوقات میں انسان ہے اور جنات، انسان ہی اللہ کے احکامات کا مکلف ہے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر انسان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اس کے بعد الذی علم بالقلم، وہ رب وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے بندے کو سکھایا. ایک تو وہ علم کا ذریعہ ہے، ایک سورس آف نالج وہ ہے جو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو القاء کیا جا رہا ہے. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا ہے، لیکن اللہ آپ کو پڑھائے گا. جیسے اللہ خالق ہے ویسے ہی اللہ آپ کا معلم بھی ہے. ایک تو وہ طریقہ ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ صرف آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے. اور ایک وہ طریقہ ہے جو اپنے اندر عمومیت رکھتا ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، وہ قلم جو علم کا ذریعہ ہے، علم حاصل کرنے کا وہ قلم ہے. اور دوسری بات یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ قلم کی اہمیت اس امت کو عطا کی جا رہی ہے، تو اس امانت کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے. اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. اس میں بہت سی باتیں کی گئی کہ حضرت یہاں اس سے انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. لیکن ایک بات کی طرف اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کا جو دور نبوت ہے اس کے بعد جو ہے علمی استعداد، علمی صلاحیت اس میں ابھر کر آئے گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایک اشارہ ہے انسانیت کے آغاز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو علم کی ترقی ہوئی اور آپ کے دور سے آج تک جو ترقی ہوئی، پہلے کے مقابلے میں یہ دور جو 1500 سال کا دور ہے، یہ علمی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ دور ہے.
تو وعلم الانسان ما لم يعلم، ایک نئی نئی چیزیں، ایک انجانی چیزیں اس کے اندر ایجاد ہوئی کہ جو آدمی جانتا نہیں تھا وہ چیزیں بھی اس کے اندر ایجاد ہوئی، اور بہت سارے علم ترقی ہوئی، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ ایک پیشن گوئی بھی تھی علم الانسان ما لم يعلم میں۔ یہ جو 5 آیات ہیں یہ وحی کا پہلا حصہ ہے، اور جو آخری کی 6 آیات ہیں اس سورت کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک تو یہ 5 آیات، اس کے بعد 6 آیات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مرحلہ اس کو بیان کیا گیا، اور جو 5 آیات ہے اس کے اور 6 آیات کے درمیان ایک بڑا گہرا فاصلہ رہا کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی کے لیے ایک اچھا خاصا فاصلہ رہا، اس کے اندر ایک مسافت رہی، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو آج انہی 5 آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔